علیکم خواتین و حضرات، پروگرام محفل ادب کے ساتھ آپ کا میزبان مظہر جاوید حاضر خدمت ہے۔ خواب ہے پھول ہے خوشبو کا سما ہے اب کے، خواب ہے پھول ہے خوشبو کا سما ہے اب کے، تیرے ہوتے ہوئے رنگوں کا جہاں ہے اب کے، میرے لہجے میں جو شیرینی ہے مظہر یہ فقط، میرے لہجے میں جو شیرینی ہے مظہر یہ فقط، لب اظہار پہ اردو کی زباں ہے اب کے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا جو مین تھیم ہے وہ ادب کے میدان میں ان ڈگنیٹیز کا تعارف کرانا ہے جنہوں نے اپنی تخلیقی کاوشوں سے اردو ادب کو ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، آپ کو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ایک نجی تعلیمی ادارے دی آربٹ گرلز کالج کے کیمپس ڈائریکٹر ہیں، محبان اردو مردان کے ایک فعال رکن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک بہترین افسانہ نگار اور انشائیہ نگار بھی ہیں۔ آپ کی نثری تحریروں میں تازہ کاری بھی ہے اور ندرت بھی، سنجیدہ مضامین کو گہرے مفاہیم مگر شگفتہ اسالیب میں بیان کرنے کا ہنر آپ کو بخوبی آتا ہے۔ آئیے اب آپ کو ملاتے ہیں آج کی شخصیت، آج کے مہمان خصوصی محترم نیاز محمود صاحب کو۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مظہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں اور ایسی کوئی میری خاص ادب کے میدان میں تو کوئی ایسی کارکردگی ہے نہیں، کیونکہ ادب، اردو ادب جو ہے ایسی ایک وسیع صنف ہے، وسیع ایک میدان ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان کے سامنے تو ہماری حیثیت بالکل ذرے سے بھی کمتر ہے، لیکن آپ نے اس لائق سمجھا، بہت شکریہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف کرائیں سر۔ نام میرا نیاز محمود ہے، جی اور میرا تعلق جو ہے صوابی کے ایک تاریخی گاؤں لاہور سے ہے، ماشاء اللہ، اور وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم تو وہاں سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج سے، اور پھر وہاں سے بی ایس سی میں نے کی گوہاٹی کالج سے، صوابی سے۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کچھ عرصہ میرا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا اور میں ایک تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ جی وہاں سے پھر چونکہ طلب تو دل میں موجود تھی، جی، تو آہستہ آہستہ پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ، ایم ایڈ وغیرہ کیے، اچھا، ایم اے کیا اردو میں، اور پھر ایک اس میں اس دوران پھر ایک وقفہ آیا، جی اور پھر وہ طلب جو تھی وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی، آگے بڑھنے کی، صحیح، وہ پھر محسوس ہوئی۔ تو 2011 میں پھر میں نے ہزارہ یونیورسٹی میں ایم فل کے لیے ایڈمیشن لے لیا، ماشاء میں اللہ، وہاں سے ایم فل کیا، اور اس کے بعد نادر یونیورسٹی سے جو ہے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں ابھی، صحیح، یہ تیسرے آخری مراحل میں ہے۔ اچھا، اور جیسی بی ایس سی میں نے کی تو 96 سے 96 سے میں پرائیویٹ اداروں کے ساتھ منسلک رہا ہوں، تو 2004 تک تو میں پرائیویٹ اداروں میں ایز اے امپلائی کام کرتا رہا، جی، اور 2004 میں پھر جو ہے اللہ نے کرم کیا اور میرا اپنا ادارہ یوسفہ ماڈل اسکول کے نام سے میں نے کھولا، صحیح، اور پھر کچھ مالی مشکلات اور کچھ اور گھریلو مسائل کی وجہ سے 2018 میں میں نے اپنا وہ ادارہ چھوڑ دیا۔ جی، اس کے بعد 2 سال میں صوابی میں ایک پاکستان اسٹوڈنٹ کالج سے منسلک رہا، جی، اور پھر 2020 میں اگست 2020 میں پھر میں نے دی آربٹ کالج مردان کو ایز اے لیکچرر اردو جوائن کیا، اور ابھی اس سال میری پروموشن کر کے جو ہے گرلز ونگ کی سربراہی مجھے جو ہے وہ تفویض کی گئی۔ ماشاء اللہ۔ جی سر، سنجیدگی سے باقاعدہ نثر لکھنا آپ نے کب شروع کیا سر؟ نثر لکھنے کا شروع سے تو ابتدا میں تقریباً 6ٹھی 5ویں میں تھا، ماشاء اللہ، تو میرے ایک کلیگ تھے کلاس فیلو، تو اس کا ایک مضمون چھپا تھا، جی، تو وہاں سے مجھے تھوڑی سی وہ طلب محسوس ہوئی کہ میں بھی لکھوں اس کو۔ صحیح، پھر پشاور سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا مجاہد جماعت اسلامی کا، اچھا، اس میں کچھ لطیفے وغیرہ اور کچھ اشعار وغیرہ بھیجا کرتا تھا، وہ شائع ہو جاتے تھے۔ صحیح،
اور اس کے علاوہ اداب عرض ایک رسالہ آیا کرتا ہے جس میں حقیقی کہانیاں جو ہے وہ صحیح شائع ہوتی تھی. اس کا میں باقاعدہ خریدار بن گیا. ماشاء اللہ. پھر کالج لائف میں ٹوٹی پھوٹی شاعری بھی کی صحیح. جو کسی کو سنانے کے تو قابل ہے نہیں. صحیح. باقاعدہ نثر لکھنے کا آغاز اس دوران میں نے تقریباً 2000 میں اچھا جی. ایک پہلا مضمون جو باقاعدہ میں نے لکھا جو شائع بھی ہوا جی. وہ تھا تعلیمی میدان میں پرائیویٹ اداروں کا یعنی پبلک مدارس کا کردار کے عنوان سے. ہاں یہ پسند کیا گیا. صحیح. اور پھر جب میں نے 2011 میں فل کے لیے ایڈمیشن لیا صحیح. تو چونکہ میں 10-12 سال کے وقفے کے بعد آ رہا تھا تو مجھے ابتدا میں بہت مشکل ہوئی, طلب بھی محسوس ہوئی صحیح. ریگولر کلاس لینے کی اور یہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دینا اور پھر 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے صحیح. ہزارہ کلاسز کے لیے جانا یہ میرے لیے بہت مشکل اور کٹن مرحلہ تھا ایک. صحیح. وہاں میرے اساتذہ تھے بڑے شفیق جناب مزرابی صاحب, ارشاد شاکر اعوان صاحب جن کے بھی پچھلے دنوں ماشاء اللہ. اللہ علیہ رحمت کرے اپنے خالق کی سے جا ملے. ہاں سفیان صفی صاحب تھے وہ بھی اب میں نہیں ہیں, اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اور الطاف سوئی سبزئی صاحب جس کا رویہ میرے ساتھ ذرا ہارش رہتا تھا اور میرے خیال سے مجھے لکھاری بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. ماشاء اللہ. اور پھر میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے اپنے سپروائزر جناب ڈاکٹر محمد رحمان صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے شفیق انداز میں اور مجھے موٹیویٹ کیا. میری تحریریں کچھ ایسی تھی کہ وہ پڑھنے کی بھی قابل نہیں تھی لیکن اس نے مجھے حوصلہ دیا, اس کی تعریف کی. اور پھر میرا تیسری جو ہے وہ تقریباً 13 دفعہ الطاف صاحب نے مجھ سے ریوائز کرایا ماشاء اللہ. اور میں ان کا بڑا ممنون ہوں. وہاں سے میری لکھائی میں جو ہے ایک خاص قسم کا نکھار آ گیا. صحیح صحیح. اور پھر فیس بک پہ اور ادھر ادھر ادبی محافل میں شرکت کی وجہ سے یہ شوق جو ہے اور بڑھتا گیا. سر اور پہلا اس کے بعد جو میں نے لکھا تو ایک مختصر سا ایک انشائیہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ کے عنوان سے ایک انشائیہ میں نے پہلے لکھا ہوا تھا. صحیح. سر یہ بتائیں آپ نے نثر میں کون سی حد میں زیادہ تر طب آزمائی کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشائیہ میں نے زیادہ طب آزمائی کی. اگرچہ انشائیہ ایک بہت وسیع اور بہت مشکل صنف ہے اور اس کے ہزاروں تعریفیں ہیں, ہر ایک جو ہے اپنی طرح سے اپنے علم کے مطابق اور اپنی منشا کے مطابق اس کی تعریف, کیونکہ جامع تعریف ہے نہیں. لیکن جو میرا اساتذہ اور میرے لکھنے والے میرے پڑھنے والے جو کہتے ہیں کہ یہ انشائیہ ہے, اصل میں نے طب آزمائی کی پر جو ذہن میں آیا میں نے لکھا ہے. خصوصاً میں نے اس کو طالب علموں کے لیے اس میں محاورات کو اور تراکیب کو استعمال کیا ہے, مشکل الفاظ کو استعمال. کوشش میری یہی ہے کہ میں خود کو بچوں کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں مولوی عبدالحق کا نواسا ہوں. جس طرح اس کو اردو سے عشق ہے مجھے بھی, میرے اساتذہ کو بھی, ڈاکٹر رحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے عشق ہے تو اردو سے عشق ہے, تو مجھے بھی اردو سے عشق ہے. یہی کوشش ہے کہ یہ ہماری زبان جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے, بری صغار کی ان کی زبان ہے, یہ ترقی کرے, یہ نافذ ہو جائے. اس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ اس کو واقعی اس کو قومی زبان کا درجہ مل جائے. تو یہی کوشش ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ زبان کے لہجے پر بھی, زبان کے روزمرے کے لحاظ سے بھی اور خصوصاً املا کے لحاظ سے, کیونکہ میں تعلق درس و تدریس سے ہے تو اردو کی املا جو ہے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح ان کا تلفظ جو ہے بچوں سے اکثر سنتا رہتا ہوں تو اس کو پھر میں لطیفہ بناتا ہوں, ہنستا ہوں اس کو, اور بچوں کو کہتا بھی ہوں کہ بیٹا میں اس لیے کر رہا ہوں ایسا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات سما جائے کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ غلط ہے. تو کوشش یہی ہے, بس میں لکھتا جاتا ہوں اور لوگ ان کو انشائیہ کہتے ہیں. افسانے بھی کچھ کیے لیکن میرے خیال سے افسانہ بہت مشکل ہے میرے نزدیک. افسانہ بہت, کیونکہ بہت سے افسانے لکھے جا چکے ہیں اور پھر میں اس میں اپنی انفرادیت قائم رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. سر آپ نے علامتی اور رومانی افسانے لکھے ہیں جی. اس طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے خوبصورت سا افسانہ جو ہے نا وہ شیئر کریں. افسانہ تو نہیں, افسانے تو لمبے ہیں تو میرے خیال سے اتنے کم وقت میں مناسب نہیں ہوگا. میرا ایک علامتی افسانہ ہے مجبوری. انسان مجبور ہوتا ہے, یہ مجبوری جو ہے بہت کچھ انسان سے جو ہے وہ کراتا ہے. اس طرح افسانے میرے کم ہے, 10-12 ہوں گے. زیادہ تر تحریریں جو ہے وہ انشائیے ہیں جس میں موٹر سائیکل ہے, واسکٹ ہے, اور اسی طرح جو ہے ہاتھ, ناک, کان, آنکھ, دل,
ٹانگ، اس پہ میرے شہی لکھے ہوئے، اس کو موضوع بنا کے. اب آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے سر؟ یہ ایک افسانہ ہے، ناک کے عنوان سے مزاحیہ ہے، ساری افسانہ نہیں انشائیہ ہے. انشائیہ ہے تو یہ میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ تحریر ہے تقریباً 6 فروری 2017 کی. تو ظاہری بات ہے کہ اس میں زبان و بیان کے وہ ارتقائی مراحل سے بھی زبان گزر چکی ہے، تو اس وقت اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوں، کچھ ایسا ہو اس میں. ناک انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جس کا درجہ حرارت سب سے کم ہوتا ہے. اس کے دائیں بائیں آنکھیں، اوپر پیشانی اور بھویں، جبکہ نیچے منہ ہوتا ہے. یہ مختلف سائز اور شکل کی ہوتی ہیں. لمبوتری، چپٹی، نوکیلی، پکوڑا ٹائپ اس کی مشہور قسمیں ہیں. سائز اور چہرے کی مناسبت سے چھوٹی، درمیانی اور موٹی بھی ہوا کرتی ہیں. اس کے اطراف میں گال ہوتے ہیں. یہ باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اکثر بعد بے بعد کٹ بھی جاتی ہے، اور جب کٹتی ہے تب بندہ کہیں کا نہیں رہتا. کسی کی اتنی سخت ہوتی ہے کہ کٹنے کا نام ہی نہیں لیتی. یعنی مطلب یہ کہ بعض لوگ اتنے کام کرتے کہ ان کی ناک کٹتی ہی نہیں، ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی. بعض لوگ سر کٹنے پہ تو راضی ہو جاتے ہیں لیکن ناک کٹنے نہیں دیتے. شاید ان کے لیے ناک سر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. ناک کی سیدھ میں چلنا اگرچہ ممکن نہیں ہوتا، پھر بھی اکثر اس کی سیدھ میں چلنے کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے. مکھیوں کو ناک سے بڑا انس ہوتا ہے. چونکہ زمانہ ہمیشہ محبت کا دشمن رہا ہے، اس لیے مجال ہے جو مکھی بھی جاری کسی کی ناک پر بیٹھنے بھی پائے. اگرچہ یہ سیال نہیں، پھر بھی بہہ لیتی ہے. دراصل بہتا کچھ اور ہے، ناک کو ایسے ہی بدنام کیا جاتا ہے. ناک کا بال بھی ہوتا ہے جس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ وہ والا بال نہیں جس سے کھیلتے ہیں. ناک میں دم بھی کیا جاتا ہے جو اکثر خود بخود ہو جاتا ہے، حالانکہ براہ راست کوئی بھی ناک کو ہاتھ تک نہیں لگاتا. ناک ہوتی ہے چاہے جانور کی ہو یا انسان کی. جانور کی ناک میں رسی ڈال کے اسے سیدھا چلنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، لیکن انسان ہوتا ہے بغیر رسی ڈالے بھی ساتھ ہو لیتا ہے، اور مجال ہے جو ذرا بھی ادھر ادھر ہو. اس قسم کے لوگ جلسے جلوسوں اور دھرنوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں. ان لوگوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اس موبائل کی طرح ہوتے ہیں جو صرف ایک نیٹ ورک کے سگنل ریسیو کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کو سب اچھائیاں اپنی ہی پارٹی میں دکھائی دیتی ہیں. دوسروں کی اچھائیوں کی ان کو پہچان نہیں. ناک اینک رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اینک ہی وہ واحد چیز ہے جو ناک پہ براہ راست سواری کرتی ہے. ناک سے سونگنے کا کام لیا جاتا ہے، لیکن لڑکیوں میں شاید ایسا نہیں، کیونکہ اکثر اوقات لڑکیاں ناک کی بجائے منہ ڈانپ لیتی ہیں، اور جب آنسو پہنچنے ہوتے ہیں تب آنکھوں کی بجائے ناک پہ ان کا ہاتھ چلا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر عورتوں کی ناک نہیں ہوتی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر عورتوں کی ناک نہ ہوتی تو وہ کانے کو کچھ بھی نہ چھوڑتی. شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے کہنے کا کیا مطلب ہے. ظاہر ہے کچھ باتیں اشاروں کنایوں میں ہی بلی لگتی ہیں، کلم کلا بیان نہیں کی جا سکتی، طبیعت پہ گراں گزرتی ہے. ناک چڑھائی بھی جاتی ہے، لیکن اس صورت میں بہوں کی ضرورت پڑتی ہے. ناک اور چہرے کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ناک ہی چہرے کی خوبصورتی کی ضامن ہے، تبھی تو اس کے کٹنے کا ہر وقت دڑکا لگا رہتا ہے. اللہ سب کی ناک سلامت رکھے. بہت خوبصورت انشائیہ سر. بہت شکریہ جی. سر آپ پڑھاتے بھی ہیں، آپ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں شاگرد ہیں سر. سر یہ بتائیں آج کی نسل تو ویل ایجوکیٹڈ ہے لیکن ویل ٹرینڈ نہیں ہے. اصل میں آپ نے میرا پسندیدہ موضوع چھیڑ دیا ہے. ابھی میرا جو انشائیہ ہے واسکٹ جی، اس میں یہی کچھ موٹر سائیکل، اس میں یہی کچھ میں نے تقریباً موضوع بنایا ہوا ہے. میرے خیال سے انسان جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. انسان کی خوبصورتی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اس کی ظاہری خوبصورتی اور ایک اس کی باطنی خوبصورتی. آج کل چونکہ ڈسپوزیبل زمانہ ہے، آپ چیزیں لیتے ہیں اس کو ظاہری شکل و شبہات کی وجہ سے اس کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. اگر ہم 20-30 سال کا پہلے کا زمانہ دیکھ لیں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر سرنج استعمال کیا کرتا تھا. اس کو ایک شیشے کا سرنج ہوتا تھا، اس کو پانی میں ابال کے اس کے جراثیم مارے جاتے تھے.
لیکن اب جو ہے سرنج استعمال کرتے اور پھینک دیتے ہیں. صحیح. چونکہ ہم اشیاء بھی ڈسپوزیبل ہمارے پاس آ گئی ہے، لہٰذا میں کہتا ہوں کہ انسان بھی ڈسپوزیبل ہو گیا ہے. یہ ظاہری شکل و شبہات پر تو بہت توجہ دیتا ہے. صحیح. لیکن باطنی خوبصورتی کی طرف اس کا دھیان بالکل نہیں ہے. صحیح. اب جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہم جس کو ترقی کہتے ہیں وہ تو ترقی ہے نہیں. صحیح. وہ تو انسان نے اپنی تباہی کے آثار پیدا کر لیے ہیں. صحیح. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے تو یہ ڈسپوزیبل کی طرف جا رہا ہے. جی. اب ظاہری بات ہے کہ مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دکان کھولتے ہیں تو وہاں پہ جیسا گاہک آئے گا جو وہ ڈیمانڈ کرے گا تو آپ کو دکان میں وہی چیز رکھنی پڑے گی. صحیح. اب چونکہ لوگوں کو باطنی خوبصورتی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، صحیح. لہٰذا سبھی لوگ جو ہے وہ ظاہر کی طرف جائیں گے، کپڑے اچھے رکھیں گے، بال اچھے رکھیں گے، صحیح. شوز اچھے رکھیں گے، صحیح. اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا. صحیح. ہاں، اعمال کی طرف ہم جو ہے توجہ نہیں دیتے. صحیح. جب ایک معاشرے کے ایک شریعت کے لوگوں کا کسی چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا صحیح. تو وہ چیز آہستہ آہستہ معاشرے سے چلی جاتی ہے. معلوم ہو جاتی ہے. اب ہمارے زمانے پچھلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ سچائی کو، نیکی کو، اچھا. اس چیز ان لوگوں کا جو ہے وہ تصوف کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا. صحیح. اب موجودہ زمانے میں جو بندہ سب سے زیادہ بڑا مداری ہے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، صحیح. لوگوں کو جو ہے وہ لبھا سکتا ہے، صحیح. تو اس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے، صحیح. بلکہ ہم اس پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں. صحیح. اب چونکہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ مداری بننا چاہتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس کا مقصد جو ہے صرف مادیت ہے، جی. روحانیت تو کب کی ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں. صحیح. تو ظاہری بات ہے کہ تربیت کا تعلق تو روح سے ہے. جی. تربیت تو روح کی ہوتی ہے نا، صحیح. جسم کی تربیت نہیں ہوتی. جی. جی. جسم کا تو ہم ظاہری طور پر اس کو لباس پہنا کے، تراش خراش کر کے، بال بنا کے، ناخن کاٹ کے، صحیح. میک اپ کرا کے، جی. شیو کر کے، صحیح. اس طرح ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں. لیکن روح کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ماشاء اللہ. کہ وہ اچھائی کی طرف جائے، وہ نیکی کی طرف جائے، وہ اللہ کی طرف جائے. جی. تو چونکہ لوگوں لینے والے نہیں ہے، گاہک نہیں ہے نا ان چیزوں کی، تربیت کی، صحیح. تو لہٰذا ہر جگہ پہ جو ہے وہ صرف تعلیم ہی ہے. صرف ظاہری ہاں. چیز کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صحیح. مادیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، روپے پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور یہ سب چیزیں، رشتے ناتے صحیح. اور سچ اور جھوٹ اور جائز و ناجائز، یہ سب لوگوں نے پس پوچھ ڈال دیا. صحیح. دوسرا یہ کہ چونکہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو مسائل بڑھ رہے ہیں، صحیح. لوگوں کے کمانے کے ذریعے بڑھ رہے ہیں. صحیح. دو لوگوں نے تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانی ہے، صحیح. اپنی ضروریات تو پوری کرنی ہے. ہاں. اب ان کو جائز طریقے سے نہیں ملتی تو ظاہر بات ہے ناجائز کی طرف ہو جائیں گے. صحیح. ہاں. اچھا سر، آخر میں آپ کیا میسج دیں گے جتنے بھی وہی جو بھی میں نے باتیں کی ہیں نا، کہ میں سمجھتا ہوں ایک نثر نگار کی حیثیت سے سر آپ جی. کیا میسج دیں گے؟ وہی میں بات کر رہا ہوں نا، ادب کے حوالے سے. ادب کے حوالے سے ایک بات میں کہوں گا جو نئے لکھنے والے ہیں ان جی. کی مناسبت سے، اور ایک موجودہ حوالے سے نا، جی. کہ میں سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس کے پاس ایک آدمی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضور مجھ میں کافی برائیاں ہیں، جی. کافی گناہ مجھ سے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی خوشی کی خاطر میں چھوڑ سکتا ہوں. ایک ایسا واقعہ ہے اس پر. صحیح. تو حضور اس کو فرماتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اسی طرح وہ مختلف گناہ، لمبا قصہ ہے. صحیح. وہ جاتے ہیں اور وہ کام کرتے تو پتہ چل جاتا ہے، شراب پیتے تو سوچتے ہیں کہ میں تو شراب پیوں گا، پوچھا جائے گا ہاں. کہ منہ سے بو آ رہی ہے، صحیح. شراب کیوں پی؟ تو میں کیا کہوں کہ نہیں پی، میں نے تو وعدہ کیا، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا. صحیح. شراب پینا چھوڑ دی. اس طرح زنا، اس طرح چوری، اس طرح جو برائیاں جس کی قریب ہو جاتا تھا اس کو اپنا وعدہ یاد آتا اور اس سے وہ ساری برائیاں جو ہے وہ چھوٹ گئی. صحیح. تو نوجوانوں کو تو یہی ایک مشورہ ہے نوجوان نسل سے کہ کوشش کرے، مشکل تو ہے بہت، ہاں، کہ کسی بھی معاملے میں آپ سچ کا دامن نہ چھوڑیں. صحیح. اور اپنی تقریباً 40-45 سال کی ایج ہے، میری عمر ہے. اس میں مجھے کئی بار یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمارا ایک سبق ہوا کرتا تھا چٹھی میں عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، رحمہ اللہ کے حوالے سے، سچ کو آنچ نہیں. پانچویں میں چٹھی میں تھا یا پانچویں میں تھا. تو وہی بات ہے کہ سچ کو جو ہے وہ آنچ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ادب کے جو ناظرین ہیں پوچھتے ہیں، تو کتاب میں پڑھا تھا کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ اچھا رائٹر بننا چاہتا ہے، تو شاعر تو جو ہے تو آج بھی نے کلاس میں بات کی کہ ان پڑھ بندہ بھی شاعر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ گونگا بھی شاعر ہو سکتا ہے. وہ اشاروں میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، آپ لکھ لو اس کو.
اندھا بھی شاعر ہو سکتا ہے، صحیح لیکن نثر نگار کے لیے علمیت لازمی ہے، صحیح، تو اس مطالعہ کے لیے لازمی ہے، مشاہدہ لازمی ہے۔ ہاں اس میں مطالعہ لازمی ہے نا۔ تو ایک جگہ پہ میں نے دیکھا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا میں نے، کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک کامیاب لکھاری کے بہترین لکھاری بننے کے لیے 3 بنیادی اصول ہیں۔ صحیح، تو نیچے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی، 1 2 3 کہ مطالعہ، ہاں جی، پھر مطالعہ صحیح، اور پھر مطالعہ، مطالعہ، یعنی یہ ایک بار پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو، یا ایسا ہے کہ پڑھو پڑھو اور پڑھو، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھو، یا ایک چیز 3 بار پڑھو۔ بی ریڈر اینڈ بی لیڈر۔ ہاں، تو یہی جتنا آپ اچھا لکھاری بننا چاہتے ہیں، آپ کی لکھائی میں، آپ کی تحریروں میں نکھار تبھی آئے گی جب آپ اچھے اچھے لوگوں کی تحریریں بار بار پڑھیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان مختلف آپ فار ایگزامپل آپ نے 10 رائٹروں کو، 10 مصنفین کو آپ نے پڑھا، تو ان 10 کو جو مصنفین ہیں ساروں کی کچھ نہ کچھ خوبیاں آپ جو ہے اڈاپٹ کر لو گے نا، چاہتے ہوئے بھی۔ تو جتنا آپ کی زیادہ جو ہے پڑھائی ہوگی، جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ ہوگا، اتنا زیادہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ کی تحریروں میں جو ہے وہ نکھار پیدا ہوگا۔ لہٰذا مطالعے کا ایک مطالعہ کرنے کا جو رجحان ہے نا، وہ آج کل کم ہوتا جا رہا ہے، تو مطالعہ یہ بہت ضروری ہے ایک کامیاب لکھاری بننے کے لیے، کامیاب شخص بننے کے لیے۔ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یہ تھے میرے بہت ہی فیوریٹ رائٹر جناب نیاز محمود صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ نے ان سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر جاوید کو اجازت دیجیے، والسلام۔